بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی کی اس عبادت میں 4 چاند لگا دیتا ہے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا قصہ کچھ یوں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس مال و منال مویشی کافی زیادہ ہو گئے تھے، تو حضرت ابراہیم کے دل میں خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی تمام نعمتیں تو عطا فرما دی ہیں، اگر اب اللہ کا فضل و کرم ہو تو کوئی بیٹا بھی ہو جائے تاکہ وہ میرے بعد نبی کا عہدہ سنبھال سکے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی جو قبول ہو گئی، اور ایک فرما بردار بیٹے کی خوشخبری اللہ نے سنا دی۔ فبشرناہ بغلام حلیم، تو ہم نے ابراہیم کو ایک بردبار بچے کی بشارت دے دی۔ تو تقریباً 86 سال کی عمر تھی حضرت ابراہیم کی۔ اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ جب حضرت اسماعیل کی پیدائش ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ملا کہ وہ حضرت ہاجرہ یعنی حضرت اسماعیل کی والدہ کو اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جنگل میں چھوڑ آئیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ابھی سوچ ہی رہے تھے کہ جبرائیل علیہ السلام جنت سے ایک براق یعنی تیز رفتار سواری لے آئے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سیدہ ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اپنے پیچھے براق پر بٹھایا اور مکے کی جانب روانہ ہو گئے۔ کافی سفر کرنے کے بعد جب مکہ میں پہنچ گئے جہاں آج کل آب زمزم کا کنواں ہے، اس مقام پر کھڑے ہو گئے۔ اس وقت یہاں کچھ بھی نہیں تھا سوائے پہاڑوں کے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اے اللہ کے پیارے خلیل، رب ذوالجلال کی یہی چاہت ہے کہ ان دونوں کو یہیں چھوڑ دیا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سیدہ ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وہاں چھوڑ دیا اور کھانے کے لیے تھوڑی سی کھجوریں اور پینے کے لیے پانی دے کر واپس آنے لگے۔ تو سیدہ ہاجرہ نے عرض کیا، اے اللہ کے پیارے خلیل، ہمیں اس دہشت والے بیابان جنگل میں تنہا چھوڑ کر جہاں ہمارا کوئی مونس اور ہمدم نہیں، آپ کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ لیکن حضرت ابراہیم نے کوئی جواب نہ دیا، بلکہ ان کی طرف توجہ بھی نہ کی، منہ موڑ کر بھی نہ دیکھا۔ حضرت ہاجرہ کے بار بار کہنے پر بھی جب آپ نے توجہ نہ فرمائی تو حضرت ہاجرہ فرمانے لگی، اے اللہ کے خلیل، کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ آپ نے کہا، ہاں یہی اللہ کا حکم ہے۔ بس پھر کیا تھا، حضرت ہاجرہ کو سکون مل گیا اور فرمانے لگی، پھر آپ تشریف لے جائیں، وہ اللہ ہمیں ہرگز ضائع نہیں کرے گا، اسی کا بھروسہ اور اسی کا سہارا ہے۔ حضرت ہاجرہ لوٹ گئی اور اپنے کلیجے کی ٹھنڈک، اپنی آنکھوں کے نور حضرت اسماعیل کو گود میں لے کر اس سنسان بیابان میں لاچار اور مجبور ہو کر بیٹھ گئی اور پھر یہیں زندگی بسر کرنے لگی۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد جب حضرت اسماعیل چلنے پھرنے کی عمر کو پہنچ گئے یعنی جوانی کے لگ بھگ ہو گئے تھے تو حضرت ابراہیم نے خواب دیکھا کہ آپ اپنے پیارے بچے کو ذبح کر رہے ہیں۔ اب نبی کا جو خواب ہوتا ہے وہ وحی ہوتا ہے، سچا ہوتا ہے۔ اب حضرت ابراہیم سمجھ گئے کہ اللہ میرے بچے کی قربانی چاہتے ہیں۔ اب یہ بچہ جو ان کو 86 سال کی عمر میں ملا، اس کو ذبح کرنا بڑا کیڑا کام تھا۔ انسان کو 2 چیزوں سے سب سے زیادہ محبت ہوتی ہے، ایک اپنی جان سے اور ایک اپنی اولاد سے، اور پھر اپنی اولاد کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کرنا بڑا مشکل کام تھا۔ لیکن نبی تو نبی ہوتے ہیں، جب اللہ کا حکم ہے تو ہر چیز قربان ہے۔ اب جیسا درخت ہوتا ہے ویسا ہی اس کا پھل۔ تو حضرت ابراہیم نے اپنے لخت جگر نور نظر کو بلایا تاکہ ان کو اپنا خواب بتا دوں، تاکہ وہ اچانک گھبرا نہ جائے۔ تو حضرت ابراہیم نے کہا، بیٹا، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں، اور اس خواب کا یہی مطلب ہے کہ اللہ آپ کی قربانی چاہتے ہیں۔
वहां क्या था, वो भी नबी के बेटे थे और बाद में चलकर नबी भी होने वाले थे, तो अल्लाह के इस इम्तिहान में भला कैसे पीछे रह सकते थे? आखिर वो भी तो उसी दरख्त के फल थे। जवाब देते हैं, अब्बा देर क्यों लगा रहे हो? ये बातें भी पूछने की होती हैं। जो हुक्म हुआ है उसे फौरन कर डालिए, और अगर मेरी तरफ से कोई शक शुबा है आपको तो मेरे गले पर छुरी रखिए, खुद मालूम हो जाएगा कि मैं कैसा कुछ सब्र करने वाला हूँ। इंशाअल्लाह मेरा सब्र आपका जी खुश कर देगा। सुबहान अल्लाह, जो कहा था वही करके दिखाया और वादे को सच्चा करने वाला, ये सर्टिफिकेट अल्लाह की तरफ से हासिल कर ही लिया। आखिरकार बाप बेटा दोनों अल्लाह के हुक्म को पूरा करने के लिए हथेली पर जान रखकर तैयार हो जाते हैं। तो हजरत इब्राहिम सैयदा हाजरा के पास जाते हैं और सैयदा हाजरा से कहते हैं कि हजरत इस्माइल को नहला धुला कर तैयार करो। तो सैयदा हाजरा अपने शोहर के हुक्म पर अपने बेटे को नहला धुला कर खुशबू लगाकर और तैयार करके अपने शोहर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के हवाले कर देती हैं। तो हजरत इब्राहिम उनका हाथ पकड़कर छुरी और रस्सी लेकर जबल अरफात की तरफ चल पड़ते हैं। तो उसी वक्त शैतान के पेट में मरोड़ बन जाती है कि यार अगर ये इस इम्तिहान में कामयाब हो गए तो मैं तो इस दुनिया में मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रहूंगा। बस फिर ये वही अपनी मक्कारी वाली चाल चलता है और सबसे पहले सैयदा हाजरा के पास जाता है और कहता है, ए हाजरा, आपको मालूम है कि हजरत इब्राहिम इस्माइल को ज़िबा करने के लिए ले गए हैं। सैयदा हाजरा ने कहा, ये कैसे हो सकता है कि एक बाप अपने बेटे को ज़िबा करे? अब जब शैतान ने हजरत हाजरा का ये तेवर देखा तो मन ही मन में खुश हुआ कि चाल काम कर गई। कहने लगा कि इब्राहिम कह रहे हैं कि अल्लाह ने उन्हें हुक्म दिया है कि वो अपने बेटे को ज़िबाह करें। भला ऐसा भी कहीं इम्तिहान होता है कि बाप अपने बेटे को ज़िबाह करे? बस जैसे ही हजरत हाजरा ने ये सुना कि ये अल्लाह का हुक्म है तो फौरन कहा, ऐ शख्स, अगर खुदा का हुक्म इसी तरह है तो मैं और मेरा बेटा खुदा के हुक्म पर राजी हैं। बस ये सुनते ही शैतान के पैर उखड़ गए। तो फिर ये भागा भागा हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास गया और उनके दिल में वसवसा डालने लगा कि तुझे मालूम भी है तेरा बाप तुझे ज़िबा करने जा रहा है। तो हजरत इस्माइल ने पूछा, ऐसा क्यों? शैतान ने कहा, वो समझते हैं कि अल्लाह ताला ने उन्हें ऐसा करने का हुक्म दिया है। बस हजरत इस्माइल ने जवाब दिया, अगर अल्लाह ताला मेरी जान की कुर्बानी कबूल फरमा ले तो मेरे लिए इससे बढ़कर और क्या सआदत होगी। इसके बाद शैतान ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दिल में वसवसा डालना शुरू किया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो अल्लाह के खलील थे, फौरन पहचान गए कि ये कारनामा शैतान का है जो इस अजीम कुर्बानी से रोकने का मिशन पूरा कर रहा है। आप अलैहिस्सलाम ने उसको धुतकारने के लिए पत्थर उठाकर उसे मारना शुरू किया और फरमाया, ऐ शैतान लईन, दूर हो जा मेरी नजरों के सामने से। अल्लाह ताला को हजरत इब्राहिम की ये अदा इतनी पसंद आई कि कयामत तक हज करने वाले हाजियों के लिए हुक्म फरमा दिया कि मेरे प्यारे खलील अलैहिस्सलाम की सुन्नत को जिंदा रखने के लिए यहाँ पर शैतान को 7 कंकरियां हर साल मारा करो। जब बाप बेटा दोनों रज़ाए इलाही पर राजी हो गए तो बाप ने बेटे को जमीन पर पेशानी के बल लिटाया, जिसे कुरान ने कुछ यूं बयान किया, फलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिलजबीन। जब वो दोनों तैयार हो गए तो बाप ने बेटे को पेशानी के बल लिटा दिया। छुरी चलाने से पहले बेटे ने कहा, अब्बा जान, मेरी कुछ वसीयतें हैं, कबूल फरमाएं।
ابا جان پہلی وصیت تو یہ ہے کہ میرے ہاتھ پاؤں رسی سے باندھ دیں تاکہ اگر میں تڑپوں تو آپ کے لباس پر خون کا چھینٹا نہ پڑے۔ ذبح کرنے سے پہلے چھری کو تیز کر لینا تاکہ یہ فریضہ ادا کرنے میں تاخیر نہ ہو جائے۔ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لینا، کہیں محبت کی وجہ سے آپ اس فریضے سے رہ نہ جائیں۔ اور میرا خون سے سنا ہوا کرتا میری والدہ کے پاس پہنچا دینا تاکہ وہ اس کرتے کو دیکھ کر اپنے دل کو تسلی دے لیا کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کو پورا کرتے ہوئے حضرت اسماعیل کے نازک حلق پر چھری رکھی تو چھری حضرت اسماعیل کے گلے پر نہیں چلی، بار بار چھری چلائی مگر ایسا ہی ہوا۔ پھر حضرت ابراہیم نے چھری کو غصے میں ایک پتھر پر مارا کہ تو چلتی کیوں نہیں، تو فوراً پتھر کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ یہ دیکھ کر پھر حضرت ابراہیم نے چھری سے کہا کہ اے چھری، تو اتنے نرم و نازک گلے کو نہیں کاٹتی اور پتھر کے 2 ٹکڑے کر دیتی ہے۔ چھری پکار اٹھی، اے اللہ کے خلیل، جس وقت آپ کو آگ میں ڈال دیا گیا تھا تو آگ نے آپ کو کیوں نہیں جلایا تھا؟ حضرت ابراہیم نے کہا کہ آگ کو اللہ نے حکم دیا تھا کہ وہ نہ جلائے۔ چھری نے عرض کیا، اے ابراہیم، آگ کو تو 1 دفعہ حکم ہوا تھا کہ نہ جلانا، مجھے تو 70 مرتبہ حکم مل چکا ہے کہ اسماعیل کے حلق کو نہ کاٹنا۔ پھر حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کے گلے پر چھری چلائی۔ گلے پر چھری چلنے سے پہلے ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت سے ایک مینڈھا لے آئے، اس کو نیچے رکھ دیا اور حضرت اسماعیل کو اٹھا لیا۔ مینڈھا ذبح ہو گیا تو اللہ تعالی کی طرف سے آواز آئی، اے ابراہیم، تو نے خواب سچ کر دکھایا، ہم نیکوں کو یوں ہی جزا دیتے ہیں، بے شک یہ صاف آزمائش ہے، ہم نے اس کا فدیہ ذبح عظیم کے ساتھ کر دیا اور اسے بعد والوں میں باقی رکھا۔ میرے عزیزو، کچھ اسی طرح سے یہ واقعہ ہوا تھا اور آج ہم سب مسلمان حضرت ابراہیم کی اسی سنت کو زندہ رکھنے کے لیے اللہ کی راہ میں خوبصورت جانوروں کی قربانی کرتے ہیں، کیونکہ قیامت تک آنے والے تمام مسلمانوں کو جن پر قربانی واجب ہوتی ہے یہ حکم ہے کہ وہ بقرعید کے دنوں میں قربانی ضرور کریں۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قربانی کے دنوں میں اللہ تعالیٰ کو قربانی کے عمل سے زیادہ محبوب کوئی عمل نہیں ہے۔ اللہ رب العزت حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اس عظیم قربانی کے صدقے ہم پر کرم فرمائے اور ہم سب کی بھی قربانیوں کو قبول فرمائے، آمین۔ ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ السلام علیکم۔